السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مونا احمد۔ آزادی یا انقلاب بائے سمامہ۔ جیسے کہ بے یقینی تعبیر ہو چکی ہو، ہم اہل خواب آنکھیں مل مل کے تھک گئے ہیں۔ کیا جانے کتنی گہری ظلمت میں ہے مقدر، کیا جانے کتنے سورج ڈل ڈل کے تھک گئے ہیں۔ دت تیرے کی۔ سڑک کا موڑ مڑتے ہی عمیر کی نظر جیسے ہی سامنے کھڑے ٹریفک سارجنٹ پر پڑی، اسے اپنی جیب کے خالی ہونے کا دکھ ستانے لگا۔ ہمیشہ کی طرح وہ عجلت میں بائک کے کاغذات لانا بھول گیا تھا۔ وہ انجان بن کر گزر جانا چاہتا تھا، مگر وہاں کسی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے فل پروف چیکنگ ہو رہی تھی۔ سر پلیز پیپر چیک کروائیے۔ عمیر کو اپنی سماعت کے خراب ہونے کا شدید احساس ہوا۔ کان اس قدر مہذب اور شائستہ لہجہ سننے کے عادی کہاں تھے۔ یہاں تو وہ زبان بولی جاتی تھی کہ اگر لکھی جائے تو قلم کو بھی شرم آ جائے۔ اس نے حیران ہو کر سارجنٹ کو دیکھا، جو صاف ستھری اجلی ڈریس میں صبر اور شکر کا مجسمہ بنا آرام سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح دیا تو نہیں ہے جی، مگر عمیر نے جیب سے لال رنگ کا نوٹ نکالتے ہوئے دانت بھی نکالے۔ سر میں نے کاغذ مانگے ہیں، پیسے نہیں۔ عمیر نے ایک بار پھر حیران نظروں سے سارجنٹ کے سر پر سینگ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا یار، سمجھ گیا، مہنگائی بڑھ گئی ہے، چلو تم یہ دوسرا نوٹ بھی رکھ لو اور جانے دو، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ سر رول کے مطابق آپ کا چلان ہوگا اور آپ آفس جا کر بھروا آئیے گا۔ اس نے پرچی کاٹ کر عمیر کے ہاتھ میں تھمائی اور اگلی بائک والے کی طرف چل دیا۔ عمیر نے نوٹ واپس جیب میں ڈالتے ہوئے خود کو ایک چٹکی بھری، تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ کہیں نیند کی حالت میں تو بائک نہیں چلا رہا۔ قریبی سبزی کے اسٹال پر عمیر نے دوبارہ بائک کو بریک لگائے اور دل ہی دل میں دو لال نوٹوں کے بچ جانے کا سوچتے ہوئے وہ سبزی والے کے پاس چلا آیا۔ بھائی، یہ آلو کیا کلو دے رہے ہو؟ قیمت اسے پتہ تھی، مگر یونہی دل کو گمان تھا کہ شاید کوئی انقلاب آ جائے۔ بھائی جی 30 روپے کلو۔ کیا 300 روپے کلو؟ اب آلوؤں پر کیا سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے؟ وہ دوڑا۔ سارجنٹ والی حیرانی اب غصے میں بدل گئی تھی۔ ارے صاحب، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں 30 روپے کلو۔ حیرانی کا ایک اور شدید جھٹکا لگا اور باقی سبزیاں بھول بھال کر عمیر نے 5 کلو آلو لیے اور بائک بھگائی کہ کہیں سبزی والے کی رات کی چڑھی ہوئی اترے اور وہ دوبارہ آلو 100 روپے کلو کر دے۔ لال بتی کے جلتے ہی عمیر کے پاؤں کا وزن ایک بار پھر بریک کی طرف بڑھا۔ چند منٹ گزر جانے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بابو جی کچھ دیتے جا، اللہ تجھے اچھی سی نوکری، چاند سی دلہن دے اور پیارا سا منا دے۔ وہ پیشہ ور بھکاریوں کو کچھ دیتا تو نہیں تھا، مگر صبح صبح ان کے منہ سے ادا ہوتے وہ خوبصورت جملے کانوں میں رس ضرور گھولتے تھے۔ آج وہ شناسا چہرے اور آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ سگنل پر بڑی خاموشی اور سکون سا تھا۔ کیا ہم اس قدر امیر اور خوشحال ہو گئے ہیں کہ ہمارے یہاں بھیک مانگنے والے ختم ہو گئے ہیں؟ عمیر کا ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ سگنل گرین ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بائک بھی آگے بڑھا دی۔ بائک کے بریک ایک بار پھر چرچرائے۔ عمیر نے گھر کے گیٹ کے پاس بائک روک دی اور جلدی سے گیٹ میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اس کی نظر سامنے سے گزرتے عامر پر پڑی۔ اسے اتنے سستے آلو لانے کی فاتحانہ نمائش کی جلدی تھی، مگر سامنے سے عامر کا گزرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ابھی صبح کے 8 بجے تھے اور وہ تیار شیار ہو کر روڈ پر کھڑا تھا۔ ابے کیا آج سورج مغرب سے جلوہ افروز ہوا ہے؟ تو اور اتنی صبح صبح تیار ہو کر کدھر جا رہا ہے؟ عمیر نے عامر کو پکارا تھا۔ بس یار، اب تو ہر حال میں صبح 9 بجے ڈیوٹی پر پہنچ جانا ہوتا ہے۔ دکھ بھری کہانی ہے، شام میں سناؤں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے ورنہ شامت آ جائے گی، عامر نے چہرے پر یتیمی سی طاری کرتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ عمیر کا چڈی بدل یار تھا، کیونکہ لنگوٹی تو کبھی ابا مرحوم نے باندھی ہی نہیں تھی، تو وہ کیا باندھتا۔
وہ مضافات کے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے اور مہینے میں 2 بار جا کر حاضری لگواتا تھا۔ حیرت کے چوتھے اور پاورفل جھٹکے نے عمیر کو بات کی تہہ تک پہنچنے میں مدد کی اور اس کے زرخیز ذہن میں ایک جماکے کے ساتھ کتنے ہی بلب روشن ہو گئے۔ کیا نیا پاکستان بن گیا؟ کیا سچ میں نیا پاکستان بن گیا؟ ارے کمبخت اٹھ جا، لوگ اپنا گھر بار، کام دھندا، اولاد سب چھوڑ چھاڑ کر کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک تو ہے کہ ابھی تک اتنا غافل پڑا ہوا ہے۔ دیکھ تو سورج کی کرنیں کمروں تک آن پہنچی ہیں۔ اماں کی غصیلی آواز اسے خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ اماں تم بھی نا اچھے خاصے نئے پاکستان میں گھوم رہا تھا، کیا کیا شاہکار تبدیلیاں تھیں اور تم نے پکڑ کر اٹھا دیا۔ عمیر برے برے منہ بناتا چپل پاؤں میں اڑیستا باہر نکل گیا۔ اماں تخت پر بیٹھی پان لگا رہی تھی۔ سویرا بابی حسب معمول کچن میں گھسی تھی۔ بھیا آفس گئے ہوئے تھے اور 12 سالہ موہت جو پیپر ہونے کے بعد کی چھٹیاں منا رہا تھا، ٹی وی کے ساتھ جڑا تحفوں کی اور لوٹ سیل والا پروگرام دیکھ کر اس طرح خوش ہو رہا تھا کہ جیسے سارے انعام اسے ہی مل رہے ہوں، اور مزے کی بات کہ ہر کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر ٹھک ٹھکی ٹھا بھی کر لیتا تھا۔ 3 سالہ زرش پاس رکھے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سارے منزل میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اچانک عمیر کی انٹری ہوئی۔ ابے موٹو ریموٹ دے، دیکھیں معاملہ کہاں تک پہنچا۔ عمیر نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے میں دیر نہیں کی۔ توبہ توبہ، نہ سلام نہ دعا نہ کلمہ، لے کر بیٹھ گئے اس ٹنٹنے کو شیطانی ڈبے کے سامنے۔ اماں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے عمیر کو پکارا، ارے پیاری امی جان، آج کل ہر لمحہ اپ ڈیٹ رہنا ہمارا سب سے بڑا اور اولین فرض ہے، اور ابھی تو کہہ رہی تھی کہ دھوپ کمروں تک آ گئی ہے، اور اب کہہ رہی ہو صبح ہی صبح۔ اماں تمہیں بھی میڈیا کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے، اس نے دانت نکالتے ہوئے جہاں آرا بیگم کو چھیڑا۔ کم بخت چکنا گڑا ہے، مجال ہے جو پروں پر پانی پڑنے دے، نرا ددیال پر جو گیا ہے۔ اماں چھالیاں کترتے ہوئے بڑبڑائی۔ ٹی وی پر ایک نازک اندام حسینہ گردن کی رگیں پھلا پھلا کر لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس بات پر بڑی شد و مت سے مضر تھی کہ ہمارے چینل نے سب سے پہلے شاہراہ دستور پر موجود خوبصورت پھولوں کی کیاریوں کے اجڑنے کا منظر دکھایا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ بچے اور نفیس طبیعت والے افراد ان مناظر کو نہ دیکھیں۔ یاد رہے، سب سے پہلے ہمارے چینل نے یہ منظر عوام تک پہنچایا ہے، اور ٹو اسٹوڈیو بس یہی بریکنگ نیوز تھی، باقی وہی نعرے، وہی دعوے، وہی دھرنا تھا۔ ابے موٹو، تجھے پتہ ہے میں خواب میں جس نئے پاکستان میں گھوم رہا تھا، اس میں کیا تھا؟ حالات اپنے معمول پر ہی تھے، اس لیے ریموٹ سائیڈ میں رکھ دیا اور چھوٹی زرش کو گود میں بٹھا کر موہت سے ہم کلام ہوا۔ کیا تھا چاچو؟ ابے تیرے پسندیدہ آلو، جنہیں خریدنے میں تیرے ابا کی آدھی سے زیادہ تنخواہ چلی جاتی ہے، پتہ ہے 30 روپے کلو مل رہے تھے۔ سچ چاچو؟ ویسے چاچو، اگر نیا پاکستان بن گیا تو ہم کہاں رہیں گے، نئے والے میں یا پرانے والے میں؟ چاچو، نئے پاکستان میں 3G سروس چھوٹے شہروں میں بھی چلے گی نا؟ موہت کی نانو چھوٹے شہر میں رہتی تھی اور اسے اپنے کزنز کے ساتھ رابطے میں نیٹ پرابلم ہوتا تھا۔ چاچو بولو نا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا۔ ہمارے سیاستدانوں نے بچوں کے ذہنوں میں کیا بٹھا دیا تھا؟ قائد اعظم اور ہزاروں مسلمانوں نے مل کر اپنی جان و مال کی قربانیاں دے کر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا، آج وہ سب کے لیے نئے اور پرانے کا تماشا بن کر رہ گیا۔ یہ ہمارا ملک ہے، کوئی سامان نہیں، جو پسند نہ آئے تو نیا لے لو۔ دھوکہ دہی، دھرنوں اور جلسوں کی سیاست نے ہمارے ملک کا ہی نہیں، معصوم ذہنوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چائے؟ ہاں آپ رکھو، میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ عمیر افسوس کرتا باتھ روم کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی عمیر باتھ روم میں گھسا، موہت ایک بار پھر انعامات کی بارش میں ڈوب گیا۔ اے اجالا، شش شش، اس نے سر جھکائے کتابیں تھامے کالج جاتی ایک لڑکی کو متوجہ کیا۔ ارے عمیر تم؟ وہ ایک لمحے کو رکی، ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے تمہارے نمبر پر ایزی لوڈ کروا دیا ہے، رات کو بات کریں گے، اس نے دھیمی آواز میں اطلاع دی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ابا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ اجالا کی روئی اور سرخ آنکھیں
رات جگہ کی کہانی سنا رہی تھی۔ اجالا یار ٹیک اٹ ایزی، تم فکر مت کرو، میں اب اماں سے ضرور بات کر لوں گا۔ اچھا اب رات کو بات کرتے ہیں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، تم جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بائک بھگا کر لے گیا۔ اجالا کا گھر گلی کے نکڑ پر تھا۔ بچپن میں ساتھ کھیلتے وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، پھر شکل و صورت کی وجہ سے اجالا نے بھی امیر کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ کالج آتے جاتے دید ہو جاتی اور واپڈا اور سیل فون کمپنیوں کی وجہ سے یہ لو اسٹوری آگے بڑھنے لگی، اور اب امیر نے اجالا سے شادی کر کے اسے منقطع انجام تک پہنچانا تھا۔ مگر اماں میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے، میں خالہ رجو کی بتائی کسی رضیہ یا جمیلہ سے شادی نہیں کروں گا۔ شام کو سارے برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اماں نے رجو خالہ کے بتائے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ اچھے خاندانی لوگ تھے، پھر سونے پہ سہاگا کے انڈیا کے زمانے کے۔ اماں کی اماں کے پڑوسی بھی تھے۔ زبیر بھائی نے خود کو چائے پینے میں مصروف کر لیا اور سویرا بھابی زرش کو بہلانے لگی۔ وہ دونوں خود کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ دو بڑی طاقتوں کی جنگ ہے اور تیسرے فریق کے طور پر اپنی شامت لانا نہیں چاہتے تھے۔ شروع سے ہی ابا کے ہوتے ہوئے بھی اور بعد میں بھی گھر پر جہاں آرا بیگم کی حکمرانی رہی، دو ہی بیٹے تھے، زبیر اور امیر۔ زبیر تو باپ پر تھا صابر شاکر، مگر مسئلہ وہاں ہوا کہ امیر اماں پر چلا گیا، جہاں آرا بیگم کو بھی اپنے خاندانی ہونے پر بڑا ناز تھا، اس لیے وہ بڑے بیٹے کے لیے اپنے اکلوتے بھائی کی اکلوتی بیٹی بیاہ کر لائی تھی۔ مگر اب مسئلہ چھوٹے کا تھا۔ ننیہال میں تو کوئی اور لڑکی تھی نہیں، اور ددیال والے تھے تو خاندانی، مگر بقول اماں کے کوئی خاندانی لوگ بھی اپنے اطوار اور انداز سے چمار ہی لگتے ہیں۔ اماں میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف اجالا سے۔ امیر نے بھائی اور بھابھی کی امدادی پالیسی سے مایوس ہو کر خود ہی ہمت جمع کی اور ایک ہی سانس میں بول دیا، اللہ کی شان دیکھو، ماں باپ نے ایسا نام رکھ دیا جس سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ اماں نے اجالا کے سامنے رنگ و روپ پر چوٹ کی۔ بری بات ہے اماں، اللہ کی بنائی کسی بھی چیز کو برا کہنا یا اس میں عیب نکالنا سخت گناہ ہے۔ امیر کے دل پر لگی تو اسے اپنی سانولی سنونی محبوبہ بڑی عزیز تھی، اور کل جو خود رجو بیچاری کی ترچھی آنکھوں اور سوکھی ٹانگوں کے قصیدے پڑھ رہے تھے، وہ کیا مشین سے بن کر نکلی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بنایا کیا؟ اماں بھی نیوز چینل والوں کی طرح ہر چیز کا حساب رکھتی تھی اور وقت آنے پر منہ پر دے مارتی تھی۔ اماں بس میں نے کہہ دیا، تم کل ہی بھابھی کے ساتھ اجالا کے گھر رشتہ لے کر چلے جاؤ، ورنہ میرے گھر میں آگے ہی روشن سویرا موجود ہے، مجھے کسی کم وولٹیج والے اجالے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اماں نے دھیمے سے مسکرا کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ ہاں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ سویرا اور اجالا مل کر اتنی روشنی کر دیں گی کہ ہمیں روز روز مہنگی ہوتی بجلی کے نخرے نہیں اٹھانا پڑیں گے۔ ہاں میرے نصیب، والد مرحوم بلند پایہ عالم الدین اور دادا کو انگریز حکومت نے خان صاحب کا خطاب دیا تھا، اور وہ جیسے تم نے مجھے اپنے گھر کی بہو بنانے کا کہہ رہے ہو، موچی کی اولاد۔ پہلے تو اماں اس وقت انگریز کو اردو کہاں آتی تھی، خان کا کچھ اور ہی مطلب سمجھ کر نانا مرحوم کو کہہ دیا ہوگا، اور دوسری بات اجالا کے ابا اور بھائیوں کا جوتے بنانے کا کارخانہ ہے۔ امیر نے جز بز ہو کر کہا، ہاں تو موچی ہی ہوئے نا جو جوتیاں بنانے والے۔ اماں نے جوتے پر زور دیا، اسی حساب سے تو اماں تم جہاز اڑانے والے کو بھی ڈرائیور ہی کہو گی۔ ہاں تو اور کیا؟ اماں نے پان کی گلوری منہ میں دبا کر مزے سے کہا، مگر اماں، اگر مگر کچھ نہیں، میں نے کہہ دیا اس اجالا کا خیال دل سے نکال دے، ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گی، کمبخت، ضدی، ہٹ درم اور باتوں کا بنا ہوا۔ اماں نے سلاوتوں کے ساتھ ساتھ فیصلہ سنایا۔ اماں تم پر ہی گیا ہوں، کہہ کر امیر جلدی سے دروازے کی طرف لپکا، کیونکہ اسے پتہ تھا اب اماں کا جوتا سیدھا اپنی طرف آئے گا۔ انقلاب یا آزادی! وہ ریڈ زون میں بیٹھا نعرے لگا رہا تھا کہ بھابھی بھاگی آئیں۔ ارے امیر یہ کیا کر رہے ہو؟ اماں سو رہی ہیں اس وقت تو زرش بھی یہاں نہیں آتی، تمہیں پتہ ہے اماں دوپہر میں کچھ دیر آرام نہ کرے تو ان کا سر درد کرنے لگتا ہے۔ ہاں ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، وہ مزے سے کلولا فرما رہی ہیں۔ بھابھی اب میں یہاں سے تب ہی اٹھوں گا جب میرے مطالبے پورے ہو جائیں گے،
گو اماں گو، گو اجالا کے گھر گو، وہ پھر سے نعرے لگانے لگا۔ آوازوں کے شور سے اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا تو سویرا جلدی سے وہاں سے کھسک لی کہ دھرنا برادران کے ساتھ اس کا بھی نام نہ آ جائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بڑی دوپہر میں حلق پھاڑ رہے ہو؟ بخار دماغ کو تو نہیں چڑھ گیا؟ اماں اپنا سفید غرارہ سنبھالتی ہوئی غصے میں بری امیر کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اماں، میں نے آپ سے نافرمانی کی تحریک شروع کر دی ہے اور اب مجھ پر اس گھر کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ رات اس کی اجالا سے بات ہوئی تھی، وہ بہت پریشان تھی اور اس کے گھر والے آنے والے رشتے کے لیے راضی تھے۔ انہیں امیر کا رشتہ پسند تھا، دیکھا والا گھر، ہاتھوں کا پالا شریف بچہ MBA کر رکھا تھا، نوکری بھی مل ہی جانی تھی، مگر وہ کب تک انتظار کرتے کہ اجالا کے بعد 2 اور بیٹیاں بھی تھیں، پھر ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے انہیں سن گن مل ہی گئی تھی کہ امیر کی اماں اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ جب امیر نے مجبور ہو کر یہ راستہ سوچا تھا، اسے امید تھی کہ اس طرح جہاں آرا کی حکومت دباؤ میں ضرور آ جائے گی۔ انقلاب یا آزادی، انقلاب یا آزادی، اسے دھرنے پر بیٹھے تیسرا دن تھا۔ گھر اور باہر کے سارے کام چوپٹ ہو کر رہ گئے تھے جنہیں امیر ہی سر انجام دیا کرتا تھا، اور اماں کے گھر کے سامنے والی راہداری جو اس گھر کی شاہراہ دستور تھی، وہاں جا بجا کچرا، میلی چادر، تکیا اور کھانے پینے کی چیزوں کے ریپر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ رات کو اپنے موبائل پر گانے لگاتا اور آزادی کا جشن مناتا۔ زبیر بھائی نے اعتراض کیا تو اس نے کہا، بھیا، آزادی اور انقلاب کے لیے جسم اور روح دونوں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی آزادی نہیں ملتی بھیا۔ گو اماں گو، اجالا کے گھر گو۔ وہ تربوز کھا کر چھلکے وہیں پھینک رہا تھا۔ اس نے 3 دن سے کام والی ماسی کو اس جگہ کی صفائی بھی نہیں کرنے دی تھی۔ شکر ہے وہاں کوئی کیاری نہیں تھی، 2-3 چھوٹے چھوٹے گملے تھے۔ امیر، میں کہہ رہی ہوں باز آ جاؤ، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گی کہ میں کئی دن سے چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی ہوں، تو میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھنا۔ جہاں آرا نام ہے میرا، اماں نے تخت پر بیٹھتے ہوئے چنگار کر کہا۔ اماں، اب میں رکنے والا یا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں نے سر پر کفن باندھ لیا ہے۔ اس نے پاس پڑی زرش کی سفید فراک سر پر باندھتے ہوئے کہا، اب یا تو تمہیں میرا مطالبہ ماننا ہوگا یا پھر یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ کم بخت میں چھٹانک بار خون ہے نہیں آیا بڑا ندیاں بہانے والا، اماں بڑبڑائی۔ ہزاروں مکھیوں اور مچھروں کے مجمع میں جو کچرے کی پیداوار تھی، کبھی کبھار ایک 3 سالہ ورکر کا اضافہ ہو جاتا تو امیر اس کے ہاتھ میں پلے کارڈ پکڑا دیتا جس پر دی وانٹ اجالا چچی لکھا ہوتا، جسے وہ مزے سے ایک ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے امیر کی دی ہوئی چاکلیٹ کھاتی رہتی، اس بات سے بے خبر کہ اس دھرنے کے کیا مقاصد ہیں، آزادی کی کیا قیمت ہے۔ آج 7واں دن تھا۔ امیر دھرنے پر جوں کا توں ڈٹا ہوا تھا۔ خلاف توقع اماں خاموش تھی اور نہایت صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ زبیر بھیا نے 2-3 بار مذاکرات کی کوشش کی جو بری طرح ناکام رہی، کیونکہ جہاں آرا بیگم اور امیر دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ امیر مکمل آزادی چاہتا تھا، فیصلوں کی اجازت کی حکمرانی، اور اماں اسے یہ اختیارات دینے پر بالکل راضی نہیں تھی۔ گھر میدان جنگ بنا ہوا تھا، وقتاً فوقتاً دونوں جانب سے زبانی گولہ باری ہوتی رہتی تھی۔ کام والی نے اہل محلہ میں یہ بات پھیلا دی تھی، اس لیے کافی جگ ہنسائی بھی ہو رہی تھی، مگر امیر جب سے دھرنے پر بیٹھا تھا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ دھرنے پر بیٹھنے سے پہلے امیر نے اجالا سے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ اب فون کا انتظار مت کرنا، لوڈ کا خرچہ تو گھر کے سامان کے کمیشن میں سے ہی نکلتا تھا، اب یا تو میں گولڈن اور میرون شیروانی پہن کر تمہارے گھر آؤں گا یا تم کالا یا سفید جوڑا پہن کر میرے گھر آ جانا۔ آج صبح سے ہی بہت گرمی تھی، ہبس بھی بہت تھا، بادل کبھی آتے کبھی چلے جاتے مگر برستے نہیں تھے۔ امیر برآمدے والی راہداری میں ڈیرا جمائے اونگ رہا تھا۔ ساری رات تو اس نے موبائل پر گانے اور فلمیں دیکھ کر آزادی کا جشن منایا تھا۔ چاچو، آپ میرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، باہر بہت گرمی ہے۔ ننھے موہت کے دل میں اپنے اکلوتے چاچو کے لیے درد جاگا۔ نہیں یار، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے ان پیارے مچھروں مکھیوں اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر AC کی کولنگ میں چلا جاؤں۔ میری جنگ سچی ہے،
جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ کوئی دغا دیا عہدہ میرے پیش نظر نہیں ہے۔ اچھا چاچو، یہ فرنچ فرائز کھا لو۔ اس نے کرکرے فرنچ فرائز اور کیچپ سے بڑی پیالی آگے کر دی۔ رات سے اماں نے کھانے پینے کی رسد بند کر دی تھی، ورنہ جب اس کا دل کرتا وہ کچن اور فریج سے جا کر کچھ کھا لیتا تھا۔ نہیں موٹو نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ دیکھتا ہوں اماں کا ظلم و ستم کہاں جا کر ٹھہرتا ہے۔ کیا تھا اگر اماں مان جائیں؟ حسب نسب کیا ہوتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اس کا گھرانہ سب اچھا ہے، اور اماں کی بیجا ضد کی وجہ سے میں اپنی اور اجالا کی آنکھوں میں سجے سنہرے سپنے نوچ کر نہیں پھینک سکتا۔ گو اماں گو، اجالا کے گھر گو، انقلاب یا آزادی، منصف و جواب دو، ظلم کا حساب دو۔ وہ اور زور سے نعرے لگاتا اور شور سن کر دادی نہ آ جائے۔ محت اس سے جلدی سے اندر کی طرف بھاگ جاتا۔ کمرے کے اندر جہاں آرا بے چین ادھر سے ادھر چکرا رہی، چین پڑتا بھی کیسے، ان کے اصولوں کے سامنے سب کچھ ان کے اصولوں کے سامنے تھا۔ وہ ان کا اپنا بیٹا تھا اور بیٹا بھی لاڈلا۔ زبیر بیچاری نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ امیر نے تو پیار بھی بہت لیا تھا، مگر اب کیا کرتے، اولاد بھی انہیں پیاری تھی، مگر وہ اپنی خاندانی روایات اور فطرت کیسے بدلتی۔ آگے نسلوں کا معاملہ تھا۔ کسی بھی ایری گیری نتھو خیری کو لا کر انہیں پشتوں سے چلتی نوابی لڑی خراب نہیں کرنی تھی۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ جہاں آرا بیگم نے آخری اور حتمی فیصلہ کیا اور کمرے سے باہر قدم نکالا، باہر جلسال دینے والی گرمی تھی۔ انہیں ایک لمحے کے لیے امیر کا خیال ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے رواج، ضد اور فیصلے ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ امیر! اماں نے گرج کر پکارا۔ جی اماں! 8 دن کے میلے کپڑے، بڑی ہوئی شیو، سرخ آنکھیں، پسینے میں تر بتر، یہ ان کا شہزادہ تھا۔ دل یکدم کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اماں نے ممتا سے مجبور ہو کر 2 قدم آگے بڑھائے، اور پھر وہ ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ امیر! ایک دل خراش چینخ امیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بھاگ کر ماں کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور داڑھ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور زبیر بھائی برآمدے کی طرف لپکے۔ سویرا بابی اماں کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی اور ننھی زرش پریشان ہو کر رونے لگی، جسے محت بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور امیر وہ دیوانوں کی طرح اماں کو پکار رہا تھا جو اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ دراصل وہاں گند کچرے میں کیلے کے چھلکے بھی پڑے تھے۔ اماں جیسی امیر کی طرف بڑھی، ان کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر پڑا اور ماربل کے فرش پر وہ منہ کے بل آن گری۔ دان پان سی تو تھی، خون تو نہیں نکل رہا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زبیر نے ہسپتال فون کر دیا تھا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز امیر کو ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ اس نے اماں کو اپنے بازو میں اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ امیر نے ایسا تو نہیں سوچا تھا، کیا اپنی پسند کی لڑکی جو شریف اور خاندانی بھی ہو، اس سے شادی کرنا جرم ہے؟ امیر ایک پور ماں کے لیے دعا کر رہا تھا، بس ایک بار اماں ٹھیک ہو جائے، وہ ان سے معافی مانگ لے گا۔ مگر اجالا کا کیا؟ جس کی آنکھوں کو اس نے خواب دکھائے، جس کے دل میں خود اس نے جگہ بنائی، اب کیا وہ اپنی ماں کے لیے پیچھے ہٹ جائے؟ کیا یہ مردانگی ہے؟ وہ سوال نہیں کرے گی کہ محبت بھی ماں سے پوچھ کر لی تھی۔ اماں کا تو وہ ساری عمر اچھا اور لاڈلا بیٹا رہا، اماں نے تو کبھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ 2-4 دن میں اماں خود ہی مان جائیں گی، مگر ایسا کچھ ہو جائے گا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ جب سوچتے تھک گیا تو زبیر کے کندھے سے سر ٹکا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زبیر بھائی، اماں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اماں بھی ابھی تک ایمرجنسی میں تھی، ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں راہداری میں ہی کھڑے تھے۔ بھابھی کو گھر پر بچوں کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ اچانک ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ دونوں دوڑ کر اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، میری اماں ٹھیک ہے نا؟ 6 فٹ کے قد کاٹ کا نوجوان بچوں کی طرح روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ ارے آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ان کو کوئی گہری چوٹ نہیں لگی اور نہ کسی قسم کا فریکچر ہوا ہے، ورنہ عموماً اس عمر میں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بس وہ عمر اور کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی تھیں۔ چند معمولی خراشیں آئی ہیں، وہ بالکل فٹ ہیں۔
यंग मैन, लगता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और जिस माँ से इस कदर प्यार करने वाले, परेशान होने वाले बेटे हों, इसे भला कैसे कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर अमैर के कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गया। इसने शर्मिंदा होकर ज़ुबैर भाई की तरफ देखा। अब वो इन्हें क्या बताता कि इस वजह से ही इसकी माँ इसकी हालत को पहुँची है। ज़ुबैर जल्दी से कमरे के अंदर चला गया। अम्मा को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अमैर बाहर खड़ा सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं। पता नहीं अम्मा अब इसकी शक्ल देखेंगी या नहीं। पता नहीं आज के बाद वो दोबारा उजाला को देख सकेगा या नहीं। इस सारे मामले में इसे सबसे मजलूम वही मासूम लड़की लगती थी। अम्मा दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी। डॉक्टर ने शाम तक डिस्चार्ज करने को कहा था। ज़ुबैर सवेरा और बच्चों को लेने चला गया था, तो वो चुपचाप अम्मा के सराहने जाकर बैठ गया। चाहते हुए भी इसने इनका हाथ नहीं पकड़ा था कि कहीं इनकी आंख खुले और वो इसे कमरे से बाहर निकाल दें। सामने अम्मा लेटी हुई थी। अमैर चुपचाप इनको देखे जा रहा था। इनके नरम और नाजुक सफ़ेद हाथ में सोने की एक चूड़ी थी और दूसरे हाथ में फ़िरोज़े की अंगूठी, जो शायद अब्बा मरहूम ने दी थी। ड्रिप की नाली इसी अंगूठी के पास से गुज़र रही थी। अमैर के दिल को कुछ होने लगा। सफ़ेद बेदाग गरारा, जिसके किनारों पर सफ़ेद क्रोशिया की बेल लगी हुई थी, दाग पड़े हुए थे। सलीके से बने बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। अमैर की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। कमरे के एक तरफ किबला रुख का निशान बना हुआ था। एक जायनमाज रखी हुई थी। वो वज़ू करने चल दिया कि इस पाक ज़ात का शुक्र अदा कर सके और आइंदा के लिए इससे सीधे रास्ते की तौफीक और अम्मा के लिए दिल में नरमी की दुआ कर सके। जहाँ आ रहा बेटी, जहाँ आ रहा अब्बा हुजूर आप। इसने हैरत ज़दा होकर आंखें खोल दी। सामने इसके वालिद मरहूम फैज़ हाशमी खड़े थे। वही सफ़ेद कुर्ता पजामा, सर पर सफ़ेद क्रोशिया की जालीदार टोपी, सफ़ेद लंबी दाढ़ी और हाथ में तस्बीह। अब्बा सिविल सर्विस में बड़े अहदे पर थे, मगर नहायत नेक, दीनदार और खरे इंसान थे। जहाँ आरा, मैंने तो कभी तुम्हें ये सबक नहीं सिखाया कि हसब नसब, आला अदना, ख़ानदानी गैर ख़ानदानी। बेटी ये तुम किन जमीलों में पड़ गई हो। बेटी, हमारे प्यारे नबी आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अजमी को किसी अरबी पर, और किसी अरबी को किसी अजमी, और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, और सब मुसलमान आपस में भाई हैं। अब्बा हुजूर, मगर वो। इसने कुछ बोलने के लिए लब खोले। ना बेटी ना। उन्होंने दस्ते शफ़क़त इसके सर पर रख दिया। अब और नहीं। औलाद की जायज़ ख्वाहिश को पूरा करना माँ बाप का फ़र्ज़ है, और हमारे दीन में इस मामले में बड़ी नरमी है। ये उमैर की खुशी का तल्लुक़ है। अल्लाह ताला की नज़र में कौन बरतर कौन कमतर है, ये हम नहीं जान सकते। ये तकब्बर है। जहाँ आरा और तकब्बर अबलीसी सिफ़त है। क्या तुम शैतान की राह पर चलना चाहती हो? खुदा से तौबा करो। एक माँ की हैसियत से जो तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसे बखूबी पूरा करो। अब्बा हुजूर, अब्बा। अमैर सलाम फेंक कर उठा के अम्मा के चलाने पर इनकी तरफ भागा। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? वो अब्बा हुजूर, अमैर, ज़ुबैर। वो नीम ग़नूदगी में सबके नाम ले रही थी। अम्मा, मैं अमैर हूँ। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इसने बेताब होकर माँ के हाथ थाम लिए। जहाँ आरा बेगम ने धीरे धीरे आंखें खोली। हस्पताल के मखसूस माहौल और महक ने इन्हें याद दिलाया कि वो कहाँ हैं। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। अब वो बिल कर रो रहा था। ना मेरे बेटे, ना। तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपनी बेजा ज़िद के पीछे इतने दिन तुझे परेशान किया। बस मैं हस्पताल से फार हो जाऊँ तो सीधा उजाला के घर जाएंगे। कमरे में दाखिल हुए। कमरे में दाखिल होते बहू और बेटे ने कमरे में देखा। कमरे का मंजर खिलाफ तवक्का था। दोनों माँ बेटा हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मोहद ने हुर्रे का नारा लगाया और फूलों के बुके समेत दादी और चाचू को चिमट गया। सवेरा ने मुस्कुराते हुए अमैर और अम्मा के सामने खाना लगा दिया, क्योंकि कल रात से अम्मा ने भी अमैर के खाना बंद करने के बाद दवाई और खाना नहीं खाया था। खाना खाते हुए अमैर और अम्मा दोनों की आंखों में उजाला का सांवला सलोना चेहरा जगमगाने लगा। अमैर उठ जा, अभी तक सो रहा है। धूप कमरों तक आन पहुंची है। आज छुट्टी का दिन है, सोने का
دن نہیں ہے۔ اماں کی سریلی آواز عمیر کے کانوں کے رستے دماغ اور پھر حواسوں تک پہنچی اور وہ کسمسایا، کیا ہے اماں؟ ایک دن تو سونے دو عمیر بیٹا، جلدی سے گاڑی باہر نکال لے، اجالا کو درد ہو رہا ہے، لگتا ہے خیر کی گھڑی قریب آنے والی ہے۔ کیا کہا اماں؟ وہ ایک ہی جس میں بستر سے باہر تھا۔ اس نے یاہو کا نعرہ لگایا، چپل پیروں میں پھنسا کر باہر کی طرف بھاگا۔ باپ بننے والا ہے مگر ابھی تک عقل نہیں آئی۔ اماں نے تسبیح پڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اجالا کچھ پریشان کچھ خوش تخت پر بیٹھی تھی، اس نے وکٹری کا نشان بنایا۔ بچے بڑے ایکسائٹڈ تھے، وہ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ویسے اماں، اگر لڑکی ہوئی تو میں اس کا نام آزادی رکھوں گا، اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام انقلاب رکھوں گا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے عمیر شرارت سے بولا تو سب کا کہکا بڑا بے اختیار اور جاندار تھا۔ ویسے آپ بتائیں، آزادی آئے گی یا انقلاب؟ ختم شد۔